ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے بعد مسلمانوں میں مال غنیمت تقسیم کیا، اور ان اموال میں ایک مال وہ تھا جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے مکمل حق حاصل تھا کہ آپ یہ مال جسے چاہیں دیں اور جسے چاہیں نہ دیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مال کئی ایسے لوگوں میں تقسیم کیا جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، انہیں 100 اونٹ دے دیے۔ 100 اونٹ بہت بڑی بات ہے۔ ایک اونٹ اگر آپ 4 لاکھ 5 لاکھ روپے کا بھی کریں تو 100 اونٹ کتنا پیسہ ہوا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی کو 100 اونٹ بھی دیے، عقرہ بن حابس کو، عیینہ بن حصن کو۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عدل و انصاف سے کام نہیں لیا، آپ نے جو مال تقسیم کیا ہے اس مال کی تقسیم کے پیچھے یہ ارادہ نہیں لگتا کہ اللہ کو راضی کیا جائے۔ تو جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائی کہ فلاں آدمی نے اس قسم کے الفاظ کہے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ اگر اللہ انصاف نہیں کرے گا، اللہ کے رسول انصاف نہیں کریں گے تو پھر کون انصاف کرے گا؟ پھر آپ نے کہا تھا کہ اس آدمی کی نسل میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اس قدر قرآن کی تلاوت کیا کریں گے کہ تم لوگ ان کی تلاوت کے سامنے اپنی تلاوت کو حقیر جانو گے، ان کے روزوں کے سامنے اپنی روزوں کو حقیر جانو گے، ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے، لیکن ان کی تلاوتیں ان کے حلق سے نیچے نہیں اتریں گی۔ یہ لوگ دین اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کسی شکاری جانور کو تیر مارا جائے اور وہ اتنا تیز ہو کہ اس جانور کی ایک سائڈ پہ وہ تیر لگے، دوسری جانب سے باہر نکل جائے، اور آپ تیر کو اٹھا کے دیکھیں تو اس میں کسی قسم کا نام و نشان نہیں ہوگا جس سے پتہ چلے کہ یہ ایک شکاری جانور کے بیچ میں سے گزر کر آیا ہے، نہ خون کا نشان نہ کوئی اور نشان۔ تو فرمایا یہ لوگ ایسے ہی دین سے نکل جائیں گے جیسے وہ تیر نکل جاتا ہے، یعنی کہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، تلاوتیں کرنے والے، لیکن دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جب سامنے آئیں گے تو اگر میں موجود ہوا تو میں خود ان کو قتل کروں گا۔ یہ ساری گفتگو جن کے بارے میں کی جا رہی ہے
ان کو کیا کہتے ہیں؟ خوارج. خوارج خارجی لوگ انہی کو کہا جاتا ہے. ان کی جو علامات اور نشانیاں حدیث میں آئی ہیں ان میں سے چند ایک کی طرف اشارہ کروں گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ نوجوان قسم کے لوگ ہوں گے اور عقلی لحاظ سے سرسری عقل رکھنے والے ہوں گے، جذباتی قسم کے لوگ ہوں گے، سفہاء الاحلام. وہ نہیں ہوں گے جن کی عقل میں گہرائی ہو، ایسے نہیں ہوں گے. حدثاء الاسنان نوعمر ہوں گے، سفہاء الاحلام سطحی عقل رکھنے والے ہوں گے. اور آپ علیہ السلام کی حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کو کافر قرار دینے والے ہوں گے، یعنی کہ کبیرہ گناہ کی وجہ سے مسلمان کو کافر قرار دے دینا. سود لینا جرم ہے، کوئی شک و شبہ نہیں. بدکاری کرنا بہت بڑا جرم ہے، کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن ان گناہوں کی وجہ سے کسی کو کافر سمجھنا، کافر قرار دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے. تو خوارج کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مسلمانوں کو کافر سمجھنا، مسلمان فوج کو کافر سمجھنا، مسلمان حکمرانوں کو کافر سمجھنا، یہ ان کی خاص علامت ہے. عبادت کے معاملے میں بہت آگے ہوں گے، اس قدر آگے کہ عام مسلمان ان کی عبادت کے سامنے اپنی عبادت کو حقیر جانیں گے. اور لوگوں کو دھوکہ بھی اسی لیے ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بہت عبادت کرنے والے ہوتے ہیں. لیکن ان کی خاص علامت کے اوپر نگاہ رکھنی چاہیے. وہ کیا کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے مسلمان کو کافر قرار دینا، حکمرانوں کو کافر قرار دینا، مسلمان فوجوں کو کافر قرار دینا، مسلمان پولیس والوں کو کافر قرار دینا. جناب علی رضی اللہ عنہ کے مابین اور جناب معاویہ کے مابین لڑائیاں ہوئیں غلط فہمی کی بنیاد پہ. پھر صلح کے لیے کام ہوا، صلح کے لیے کمیٹی بنائی گئی. اس زمانے میں یہ لوگ جناب علی کے لشکر سے باہر نکلے اور جناب علی کو کافر قرار دیا. آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کرام کو کافر سمجھ رہے ہیں، جناب علی کو کافر قرار دے رہے ہیں اور عبادت میں نمبر 1 ہیں. تو جناب علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی احادیث کے مطابق ان سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا علیہ السلام ان سے قتال کیا جائے گا، لڑائی لڑی جائے گی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آل بیت میں سے ہیں، آپ کو چچا کے بیٹے ہیں، مفسر قرآن ہیں، ترجمان قرآن ہیں. انہوں نے کہا امیر المؤمنین مجھے تھوڑی سی مہلت دیں، آپ مجھے وقت دیں، میں ان سے مذاکرات کرتا ہوں، ان سے گفتگو کرتا ہوں، شاید سمجھ آئیں، شاید ان کی اصلاح ہو جائے، شاید لڑائی کی نوبت نہ آئے. تو جناب علی کہنے لگے عبداللہ بن عباس سے کہ مجھے خطرہ ہے تمہارے بارے میں کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں گے. یہ کہ اتنے ظالم لوگ ہیں کہ تمہیں بھی معاف نہیں کریں گے، صحابی کو، ہاشمی کو، آل بیت کے فردند کو، مفسر قرآن کو بھی معاف نہیں کریں گے. عبداللہ بن عباس نے کہا نہیں، آپ مجھے دیں مہلت، میں کوشش کر کے دیکھتا ہوں. چنانچہ عبداللہ ابن عباس گئے ان کو سمجھانے کے لیے، ان سے مذاکرات کرنے کے لیے، ان سے گفتگو کرنے کے لیے. کہتے ہیں کہ میں اچھا لباس پہن کے گیا، کنگھی وغیرہ کر کے گیا، تو پہلا اعتراض انہوں نے ان کے لباس پہ ہی کر دیا کہ اتنا مہنگا اور شاندار لباس کیوں پہنا ہوا ہے. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا میں نے خود اللہ کے نبی کو کئی دفعہ دیکھا علیہ السلام آپ نے اچھا لباس پہنا ہوتا تھا، اس میں اعتراض والی کون سی بات ہے. پھر عبداللہ ابن عباس سے کہنے لگے آپ کیوں آئے ہیں بتائیں. ان میں سے کچھ کہنے لگے کہ عبداللہ ابن عباس کی بات نہ سنو، یہ قریشی ہیں اور قریشیوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ بڑے جھگڑالو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. حالانکہ قرآن میں جن قریشیوں کے بارے میں کہا گیا ہے وہ وہی تھے جو اللہ کے رسول کے منکر تھے، جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، جو آپ کی تکذیب کرنے والے تھے. عبداللہ ابن عباس تو مسلمان ہیں، ورنہ تو پھر ابو بکر بھی قریشی ہیں، عمر فاروق بھی قریشی ہیں، جناب عثمان بھی قریشی ہیں، تو سب قریشی غلط ہو گئے. آپ ان کی عقل دیکھیں، ان کے یہ ہوتی ہے خوارج کی عقل. جذباتی نوجوان، دین کا نام لینے والے، لیکن دین سے بہت دور ہوتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے کہا نہیں
بات سن لینی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب عبداللہ بن عباس ان میں سے چند ایک لوگوں کے ساتھ بیٹھ چکے ہیں اور کہا میں تمہارے پاس آیا ہوں مہاجرین صحابہ کرام کا نمائندہ بن کر، میں تمہارے پاس آیا ہوں انصاری صحابہ کرام کا نمائندہ بن کر، میں تمہارے پاس آیا ہوں نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے علی کا نمائندہ بن کر، میں تمہارے پاس آیا ہوں نبی علیہ السلام کے داماد جناب علی کا نمائندہ بن کر، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر قرآن نازل ہوا۔ یہ قرآن کو، قرآن کی تفسیر کو، قرآن کے معنی و مفہوم کو تم سے بہتر جاننے والے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک بھی تمہارے لشکر کا حصہ نہیں ہے۔ ادھر سارے صحابہ ہیں، انصاری ہیں، مہاجرین ہیں، تمہارے ساتھ ایک بھی صحابی نہیں ہے۔ غور کیجئے، بڑی اہم بات ہے کہ تمہارے ساتھ ایک بھی صحابی نہیں ہے، ان میں سے کوئی نہیں ہے جو نبی علیہ السلام کی بیعت کا شرف حاصل کر چکے، جنہوں نے آپ کو دیکھا اور آپ پہ ایمان لائے، جن کے اوپر قرآن نازل ہوا، ان میں سے کوئی ایک بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ تو بہرحال میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تم تک ان کا پیغام پہنچاؤں، اور تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو، تمہارا پیغام میں ان تک پہنچا دیتا ہوں۔ مجھے بتاؤ تمہیں کیا کیا اعتراضات ہیں علی پہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہنے لگے ہمیں 3 اعتراضات ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن حکیم میں ان الحکم الا للہ، فیصلہ اللہ کا، اور ابھی علی نے معاہدہ کیا ہے معاویہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہما، کیونکہ وہ تو جناب علی کو کافر سمجھتے ہیں، انہوں نے تو علی علی کہنا ہے نا، تو علی نے معاہدہ کیا ہے جناب معاویہ کے ساتھ، اور معاویہ کو بھی وہ کافر ہی سمجھتے تھے، ایسا نہیں کہ ان کو مسلمان سمجھتے تھے، یہ بھی واضح میں رکھیں۔ تو معاہدے میں طے ہوا ہے کہ فیصلہ کریں گے کمیٹی کے لوگ، 2 ادھر سے 2 ادھر سے 3 ادھر سے 3 ادھر سے، 1 ادھر سے 1 ادھر سے۔ تو انہوں نے فیصلے کا اختیار کس کو دے دیا؟ انسانوں کو، جبکہ اللہ نے کیا کہا تھا؟ ان الحکم الا للہ، فیصلہ کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ لو جی، پہلا اعتراض یہ ہے۔ عبداللہ بن عباس کہنے کے دوسرا اعتراض، کہنے کے دوسرا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے لڑائی لڑی، اشارہ تھا جناب معاویہ کی طرف کہ ان کے لشکر سے لڑائی لڑی، اور لڑنے کے بعد کامیابی ملنے پہ ان کا مال بطور غنیمت حاصل نہیں کیا، ان کے مال کو ہاتھ نہیں لگایا، نہ ہی ان کے قیدیوں کو غلام بنایا، ان کی عورتوں کو لونڈی بنایا۔ اگر تو وہ مسلمان تھے تو ان سے لڑائی کیوں کی ہے؟ اگر کافر تھے تو پھر ان کے مال کو مال غنیمت کیوں نہیں بنایا؟ پھر ان کی عورتوں کو لونڈیاں کیوں نہیں بنایا؟ بنانا چاہیے تھا۔ تیسرے نمبر پہ کہ انہوں نے جب وہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا ان کے مابین اور معاویہ کے مابین، تو وہاں ان کے نام کے ساتھ امیر المومنین تھا کہ مومنوں کے سربراہ ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، لیکن مخالفین نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کو امیر المومنین مان لیں پھر لڑائی کس بات کی؟ امیر المومنین آپ اپنے نام کے ساتھ نہیں لکھ سکتے، انہوں نے امیر المومنین مٹا دیا ہے، اچھا پھر یہ مومنوں کے اگر امیر نہیں ہے تو پھر کافروں کے ہوں گے؟ یہ ہے خوارج کی عقل، دیکھتے جائیں آپ۔ تو عبداللہ بن عباس نے کہا تمہارے اعتراضات ختم ہو گیا؟ کہتے ختم ہو گئے۔ کہا اب مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں قرآن سے اور احادیث کے ذریعے تمہاری رہنمائی کروں تو مان جاؤ گے؟ کہتے مان جائیں گے۔ عبداللہ بن عباس نے کہا اب دیکھیے میرے بھائیو، قرآن کی ایک آیت کو قرآن کی دوسری آیت کے ساتھ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ انسان کئی دفعہ ایک آیت کا معنی غلط سمجھ رہا ہوتا ہے، دوسری آیت کے ذریعے درست معنی تک پہنچنے میں مدد ملتی ہے۔ ایک آیت کا معنی انسان غلط سمجھ رہا ہوتا ہے، احادیث کے ذریعے اس آیت کا معنی سمجھنے میں انسان کو آسانی ہو جاتی ہے۔ تو کہا ذرا اس آیت پہ غور کرو جو میں پڑھنے لگا ہوں۔ وہ کیا آیت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالت احرام میں عمرہ کرنے والے کو، حج کرنے والے کو شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سمندری شکار کر سکتا ہے، جنگلی شکار نہیں کر سکتا، ہرن کا شکار نہیں کر سکتا، خرگوش جو جنگلی خرگوش ہوتا ہے اس کا شکار نہیں کر سکتا، جتنے بھی یعنی کہ جنگلی جو جانور ہیں ان کا شکار نہیں کر سکتا، جنگلی گدھے کا شکار نہیں کر سکتا، پالتو گدھا تو ویسے ہی حرام ہے لیکن جنگلی گدھا اس کی بات ہو رہی ہے۔
اللہ کہتے ہیں وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا، جو تم میں سے حالت احرام میں ہو، عمرے پہ جا رہا ہو، حج پہ جا رہا ہو، حالت احرام میں ہو، پھر بھی وہ شکار کر لے، حالانکہ پابندی تھی، اب سزا کیا ہے؟ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَامِ، جیسے جنگلی جانور کا شکار کیا ہے ویسا پالتو جانور اللہ کی راہ میں ذبح کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پہ شکار کیا آپ نے ہرن کا، تو ہرن سے ملتا جلتا پالتو جانور کیا ہے؟ بکرا، تو بکرا اللہ کی راہ میں ذبح کرنا ہوگا، یہ سزا ہے، یہ جرمانہ ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون طے کرے گا کہ کس جنگلی جانور کے مد مقابل کون سا پالتو جانور ہے؟ یہ کون طے کرے گا؟ اللہ نے کہا یحکم بہ ذوی عدل منکم، اس کا فیصلہ کریں گے تم میں سے دو عادل قسم کے انسان۔ تو اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ انسان فیصلہ کریں گے، اللہ نے کیا کہا فیصلہ کون کریں گے؟ انسان۔ وہ کیا کہہ رہے تھے کہ اللہ نے کہہ دیا فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کا، اور علی نے اور معاویہ نے انسانوں کو فیصلہ کرنے کے اختیار دے کے کفر کر دیا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس نے قرآن سے ثابت کیا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ فیصلہ کون کریں گے؟ انسان کریں گے۔ بھی فیصلہ اللہ کا چلے گا، لیکن فیصلہ کرنے کے لیے اللہ خود نیچے نہیں آئے گا۔ اللہ کے قرآن کے مطابق، اللہ کے نبی کی احادیث کے مطابق فیصلہ کرنے والے انسان ہی ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے نمبر پہ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اس آیت پہ غور کرو، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ جب میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ ہمارے ہاں تو فوراً ایک علاج ہوتا ہے، طلاق طلاق طلاق، جبکہ قرآن پڑھیں، قرآن نے کہا کہ اگر بیوی نافرمانی کر رہی ہے تو طلاق دینے سے پہلے کئی مراحل ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اس کا بستر الگ کر دیں، اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ میاں بیوی کا بستر ایک ہونا چاہیے، شادی کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ شادی سے پہلے یہ لڑکی لڑکا آپس میں بیٹھے کوئی مسئلہ نہیں، شادی کے بعد آپس میں زیادہ بیٹھے تو گھر والوں کو اطلاع شروع ہو جاتا ہے، چوروں کی طرح ان کو ملنا پڑتا ہے۔ جب کہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا میاں بیوی کا بیڈ ایک ہوگا، بستر ایک ہوگا۔ تو جب بیوی تنگ کرے، نافرمانی کرے، تو سزا یہ ہے کہ اس کا بستر الگ کر دیں، اور سزا یہ ہے کہ آپ اس سے ناراض ہو جائیں۔ تنگ کر رہی ہے تو آپ اس کو وعد و نصیحت کریں، سمجھائیں، وعد و نصیحت کریں، بستر الگ کر دیں، اور ہلکی پھلکی پٹائی کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہلکی پھلکی، یہ نہیں کہ اس کو داغ پڑ جائیں، نشان پڑ جائیں، ہڈی توڑ دیں، خون نکال دیں، نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ ہلکی پھلکی پٹائی کا بھی مقصد کیا ہے کہ یہ لڑکی ذلیل ہونے سے بچ جائے، رسوا ہونے سے بچ جائے، کیونکہ اگر طلاق ہو گئی تو پوری زندگی روتی رہے گی۔ جو سلوک آج خاوند اس سے کر رہا ہے، برداشت نہیں کر رہی، یہی سلوک اس سے پوری دنیا کرے گی، اس کے بھائی کریں گے، اس کی بابیاں کریں گی، دھکے کھائے گی ادھر کے ادھر کے۔ لیکن آج اس کی عقل کام نہیں کر رہی، خامد کی اطاعت نہیں کر رہی۔ کامیاب عورت ہوا جو خامد کی مکمل طور پہ اطاعت کرے۔ پھر کہا گیا کہ معاملہ نہیں سنبھل رہا، معاملہ پھر بھی درست نہیں ہو رہا، تو آپ کمیٹی بنا دیں، کمیٹی میں ایک آدمی ہو لڑکی کے خاندان سے اور ایک آدمی ہو خامد کے خاندان سے، ان کو اختیار دیا جائے وہ فیصلہ کریں۔ تو یہاں پہ بھی فیصلہ کون کریں گے؟ اللہ نے کیا کہا؟ انسان۔ فیصلہ اللہ کا چلے گا، کریں گے کون؟ انسان۔ تو جناب علی جناب معاویہ نے جو کچھ کیا تھا بالکل صحیح تھا، قرآن کے مطابق تھا، لیکن یہ لوگ چونکہ خوارج تھے، سطحی عقل رکھنے والے، باقاعدہ علماء میں سے نہیں، باقاعدہ دین کا علم نہیں، اس لیے جناب علی پہ اور جناب معاویہ پہ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں۔ تو جب یہ آیات پڑھی گئیں تو بہت سے لوگ سمجھ گئے، ان میں سے رجوع کر دیا۔ کہا دوسرا تمہارا اعتراض یہ تھا کہ انہوں نے جن سے لڑائی لڑی ہے جناب معاویہ کے لشکر سے، تو ان کے مال کو غنیمت کے طور پہ حاصل کیوں نہیں کیا؟ ان کے لوگوں کو قیدی کیوں نہیں بنایا؟ ان کی عورتوں کو لونڈی کیوں نہیں بنایا؟
تو جناب علی کی ایسی ہی ایک لڑائی پہلے بھی ہو چکی تھی جس کو جنگ جمل کہتے ہیں، جس میں سیدہ عائشہ بھی بڑے غصے میں تھیں کہ جناب عثمان کو جنہوں نے قتل کیا ہے ان کو گرفتار کیا جائے۔ ان کی حمایت میں سیدہ عائشہ میدان میں آ گئی تھیں، دیگر کئی صحابہ کرام آ گئے تھے، سیدہ عائشہ خود میدان میں پہنچی تھیں، اونٹ کے اوپر سوار تھیں، اور ان کا مقصد جناب علی سے لڑنا نہیں تھا۔ جنگ جمل والوں کا مقصد جناب علی سے لڑنا نہیں تھا، لیکن ان کے قاتلوں کو پکڑنا تھا۔ لیکن ظاہر ہے جناب علی حکمران تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میری حکمرانی میں کوئی لشکر لڑے میری اجازت کے بغیر، تو وہ میدان میں آئے، ان کا مقابلہ ہوا ان کے ساتھ۔ تو وہاں پہ بھی مسلمان ایک دوسرے کے مد مقابل تھے، تو اس لیے عبداللہ بن عباس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کی جب آپس میں لڑائی ہو جائے تو مد مقابل کو تم سمجھتے ہو کہ قیدی بنایا جائے، غلام بنایا جائے، لونڈیاں بنایا جائے، کیا یہ پسند کرو گے کہ سیدہ عائشہ کو لونڈی بنایا جائے؟ تمہاری ماں ہے، اللہ نے ان کو تمہاری ماں قرار دیا، وازواج امہاتہم۔ اگر تم کہتے ہو کہ تمہاری ماں نہیں ہے تو قرآن کے ساتھ کفر کرو گے، اگر کہتے ہو ماں ہونے کے باوجود ان کو لونڈی بنایا جائے گا پھر بھی کفر کرو گے۔ اب بتاؤ، اب خاموش۔ تو جب اچھا عالم دین ملے جو علم میں پختہ ہو تو وہاں پہ خوارج بات نہیں کر سکیں گے۔ سعودی عرب میں جب ایسے لوگ پیدا ہوئے تو سعودی حکومت نے جہاں طاقت سے ان کا مقابلہ کیا وہاں علماء کو بھی بھیجا، لیکن وہاں کے علماء کے پہلے اپنے عقائد خوارج کے تعلق سے واضح تھے، ان کی ہمدردیاں خوارج کے ساتھ نہیں تھیں، اس لیے انہوں نے ان سے مذاکرات کیے، ان کی اصلاح کی، اور کئی لوگ سدھر بھی گئے۔ تیسرے نمبر پہ جناب عبداللہ بن عباس نے کہا کہ تمہارا تیسرا اعتراض یہ تھا کہ جب معاہدہ لکھا گیا ہے تو جناب علی پہ مد مقابل پارٹی نے اعتراض کیا کہ آپ اپنے نام کے ساتھ امیر المومنین کیوں لکھ رہے ہیں، اس کو مٹائیں۔ انہوں نے مٹا دیا، کیوں مٹایا؟ اگر یہ مومنوں کے امیر نہیں تو اس کا مطلب ہے کافروں کے امیر ہیں۔ یہ کہ درمیان میں بھی کوئی راستہ ہوتا ہے، وہ یا ادھر یا ادھر، یا مومنوں کے امیر یا کافروں کے امیر۔ تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مشرکین مکہ کے مابین حدیبیہ کے مقام پہ صلح ہوئی تھی تو صلح نامے میں آپ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا تھا محمد الرسول اللہ، تو انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں تو پھر لڑائی کس بات کی، جھگڑا کس بات کا، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مٹائیں آپ۔ تو آپ نے کہا تھا اللہ جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن میں تمہاری خاطر یہ مٹا رہا ہوں۔ اب آپ نے لکھنے والے جناب علی سے کہا کہ یہ مٹائیں، جناب علی فرمانے لگے اللہ کے رسول مجھ میں تو ہمت نہیں ہے مٹانے کی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے خود مٹایا تھا رسول اللہ۔ تو کیا یہ مٹا دینے سے آپ کی رسالت ختم ہو گئی تھی، آپ کی نبوت ختم ہو گئی تھی؟ تو جناب علی نے اگر صلح کی خاطر امیر المومنین کے الفاظ مٹا دیے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مومنوں کے امیر نہیں ہیں۔ یہ گفتگو سننے کے بعد وہ 6000 لوگ تھے خوارج، ان میں سے 2000 نے رجوع کر لیا اور دوبارہ حق کی طرف آ گئے، 4000 اب بھی ڈٹے رہے۔ ان 4000 سے جناب علی نے لڑائی لڑی اور ان کو قتل کیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے خوارج۔ تو خوارج کی نشانیاں کیا ہیں کہ نو عمر، سرسری عقل رکھنے والے اور بظاہر خوب عبادت کرنے والے، تلاوت کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، ان کے نفلی روزے، نفلی نمازیں، لیکن دوسری طرف کبیرہ گناہ کے ارتکاب پہ مسلمان کو کافر قرار دینے والے، حکام کے خلاف بغاوت کرنے والے۔ میری گفتگو کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ حکام بالکل پاک صاف ہوتے ہیں، لیکن ہمیں حکم یہی دیا گیا ہے کہ جب آپ کا کوئی حکمران بن جائے وہ بظاہر مسلمان ہے، اب آپ نے اس کو حکمران تسلیم کرنا ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کی تقریر سننی ہے، اس کی گفتگو سننی ہے، جو اس کا آرڈر خلاف شریعت ہے وہ نہیں مانیں گے، باقی امور میں آپ اس کی اطاعت کریں گے، وہ نیک ہو یا بد ہو۔ ہم کسی کی یہ صفائی نہیں دے رہے کہ وہ نیک ہیں۔ آپ علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا، آپ کی حدیث کا مفہوم یہی ہے، حکمران نیک ہو یا برا ہو، جب تک وہ بظاہر مسلمان ہے آپ اس کی اطاعت کرتے رہیں گے۔
لیکن خوارج کی سوچ کیا ہوگی؟ نہیں، یہ بھی کافر وہ بھی کافر، انہوں نے اس سے معاہدہ کیا تو یہ بھی کافر ہو گئے، امریکہ سے فلاں مسئلے میں معاہدہ ہوا تو حکمران بھی کافر، فوج ان کے ساتھ لگی ہے وہ بھی کافر، پولیس لگی ہے وہ بھی کافر، سرکاری نوکری کرنے والے بھی کافر، اور جو سرکاری نوکری کرنے والے ان کی اولاد ان کو گھر سے نکالتی نہیں وہ بھی کافر، پورا پاکستانی کافر۔ تو یہ بڑی خطرناک سوچ ہوتی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کا علم لیں، قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھیں، قرآن و حدیث کے بارے میں درست معلومات لیں، علماء حق کے ساتھ بیٹھیں تو انشاءاللہ ہمارے عقائد کی اصلاح ہوگی۔ اور آپ نے دیکھا کہ عبداللہ ابن عباس کے پختہ علم کے وجہ سے 2000 لوگ لڑائی میں شامل ہونے سے بچ گئے، 2000 لوگوں کی جانیں بچ گئیں۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کا پختہ علم لیا جائے تاکہ آپ کسی کے بارے میں غلط رائے قائم نہ کریں، کسی پہ غلط فتویٰ نہ لگائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یہ سوال کیا گیا ہے کہ نومولود بچے کے کان میں اذان دینے کے حوالے سے وضاحت درکار ہے احادیث کی روشنی میں۔ تو گزارش یہ ہے کہ جو بچہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہے اس کے کان میں اقامت کہنا، اس بارے میں جو روایات آتی ہیں انتہائی ضعیف ہیں، ان کی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ثابت نہیں ہے، اس لیے بچے کے کان میں اقامت دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ باقی رہ گیا مسئلہ اذان کا۔ اذان کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ بھی اچھی طرح نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہیں، لیکن کچھ علماء کرام اذان دینے کے معاملے میں پھر بھی گنجائش رکھتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ احادیث بھی ثابت نہیں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام سے، اس لیے اذان دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد الفطرہ، ہر بچہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے والدین اس کو یہودی یا عیسائی یا سکھ یا ہندو یا کچھ اور بناتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے جو ثابت ہے صحیح حدیث کے ذریعے وہ یہ ہے کہ بچہ آپ کے پاس لایا جاتا، آپ اس کو گٹی دیتے، اس کے لیے برکت کی دعائیں کیا کرتے تھے، تو اس لیے یہ سب سے بہتر ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی اذان دیتا ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن صحیح معنوں میں یہ احادیث اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہیں کہ بچے کے کان میں اذان دی جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اقامت کی احادیث تو انتہائی گئی گزری ہیں، بالکل بھی ان کا ثبوت نہیں ملتا، اس لیے اقامت سے تو بالکل گریز کریں۔ اور اذان کے معاملے میں بھی بتا رہا ہوں کہ واضح طور پہ کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، اور یقین رکھیں کہ ہر بچہ مسلمان ہے، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، البتہ آپ اس کے لیے برکت کی دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ یا اللہ اس کو اچھا مسلمان بنانا، حافظ قرآن بنانا، عالم دین بنانا۔ تو اس قسم کی دعائیں کرنی چاہیے، جیسا کہ نبی علیہ السلام اس موقع پہ یہ دعائیں کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بچوں کو نیک بنائے، انہیں قرآن کا حافظ بنائے۔